بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم اس انرجی ڈرنک کے بارے میں بات کریں گے جو رمضان کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کا ہیموگلوبن لیول کم ہوتا ہے ان کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ہم انگریڈینٹس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ہے گاجر کو میں نے صاف کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے چقندر کا بھی چھلکا اتار دیا ہے۔ ہم ان دونوں کا بھی جوس بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں اورنج سے ایک تو ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور دوسرا اورنج جو ہے یہ ایکسیلنٹ سورس آف وٹامن سی ہے جو ہماری امیونٹی کو بڑھاتی ہے۔ تو یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں، لیکن یہ آپشنل ہے۔ اس جوس کے بے شمار فوائد ہیں۔ نیو ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ ایسی بڑی بیماریوں میں یہ دوا کا کام کرتی ہے کہ جیسے لیور سیروسس ہو گیا، لیور کارسینوما، بریسٹ کارسینوما، ایون کہ ہر کسی بھی قسم کا کینسر ہو تو یہ اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ کینسر سے اس کے اگینسٹ یہ ہماری امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہے۔ اگر ہم گاجر کی جوس کی بات کریں، گاجر ایسی سبزی ہے کہ جس کے جوس میں وٹامن اے بہت وافر مقدار میں ہوتا ہے، جو آنکھوں، جگر، جلد، ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح چقندر کا استعمال بر صغیر میں بہت عام ہے۔ سلاد سے لے کر اس کا جوس کافی پسند کیا جاتا ہے، اور یہ سوجن پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو جن لوگوں کے باڈی میں سویلنگ ہو تو ان کے لیے چقندر بہت اچھا ہے، سلاد ہو یا جوس ہو تو وہ ان کا استعمال رکھیں۔ چقندر نائٹریٹ سے بھرپور سبزی ہے جو آرٹریز یعنی خون کے شریانوں کو پھیلنے میں مدد دیتی ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے، مسلز کو آکسیجن کی فراہمی کے ساتھ ساتھ چقندر دماغ کو بھی زیادہ آکسیجن پہنچاتی ہے۔ قدرت کے اس انمول تحفے میں بہت سے قیمتی منرلز اور شفا کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ اگر کوئی روزانہ اورنج جوس کے ایک چھوٹے گلاس پینے کا معمول بنا لے تو اس سے حادثہ متاثر ہونے کا اندیشہ 47% تک کم ہو جاتا ہے، دل کے امراض کے خطرے کو دور کرتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ کی وسیع مقدار ہے اس میں جو ہمارے باڈی کو بیماریوں کے خلاف اسٹرانگ کرتی ہیں۔ اب ہم اس میں پنک سالٹ ایڈ کر کے اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں۔ ہمارا جوس تیار ہے۔ اگر کینسر کے مریض اس جوس کو مسلسل استعمال کرے تو یہ بیماری مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے۔ یہ جلد کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ بیماری میں یا بیماری کے بعد کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھی یہ جوس استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں ایک ایسے مشروب کے بارے میں بتانے لگی ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پیا کرتے تھے۔ اس مشروب کا نام نبیذ ہے۔ انتہائی سادہ طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ چند کھجوریں لیں، پہلے سے بھگو کے رکھ دیں۔ یہ میں نے اجوا کھجور لیے ہیں، آپ لوگ کسی بھی قسم کے کھجور لے سکتے ہیں، اور یہ کشمش، اس کو بھی پہلے سے بھگو کے رکھا تھا۔ اچھا، نبیذ کھجور اور کشمش یا کھجور یا کشمش سے بنایا جاتا ہے۔ تخم ملنگا کو 5 منٹ پہلے بھگو کے رکھا تھا۔ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم نبیذ میں استعمال کریں گے۔ فل فیٹ دودھ، اس کو بھی ہم اسی میں استعمال کریں گے۔ یہاں پہ کھجور کو صاف کر کے اس کی گٹلیاں نکال دی ہیں۔ اب ہم بلینڈ کرنے لگے ہیں۔ اگر کوئی بلینڈ کرنا نہ چاہے تو اسی طرح بھی کھا سکتے ہیں، اور کھجور کا پانی جس میں کھجور کو بھگو کے رکھا تھا وہ بھی پی لیں، لیکن میں ملک شیک بناتی ہوں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور ساتھ میں ڈال دیتے ہیں کشمش جو انرجی لیول کو بحال کرتا ہے اور خون کو بڑھاتا ہے۔ اور اب اس کے ساتھ جائے گا دودھ کے افادیت سے تو سارے ہی واقف ہیں، جو توانائی کو بحال کرنے کا کام کرتا ہے، اور جس پانی میں کھجور کو بھگو کے رکھا تھا یہ وہی پانی ہے۔ کئی احادیث میں اس مشروب کا یعنی نبیذ کا ذکر آیا ہے جو طبی فوائد سے لبریز ہے۔ اور تخم ملنگا کی بات کریں تو اس چھوٹے سے بیج کے ان گنت فوائد ہیں۔ یہ انسانی صحت کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے۔ ایک تو اس میں اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اس کے علاوہ اومیگا 3 کا ایک بڑا سورس ہے۔ 60% سے زائد اومیگا 3 ہے اس میں۔ سب سے زیادہ فیٹی ایسڈ کی مقدار رکھتا ہے، کولیسٹرول سے محفوظ رکھتا ہے اور دماغ کو مضبوط بناتا ہے۔ نبیذ تو ایک سنت رسول ہے، اور دوسرا ایک انرجی فل ڈرنک ہے جو بچوں کی صحت مند گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔